الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل فيعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأ فإذا وضأ يديه انحلت عقدة وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة وإذا مسح رأسه انحلت عقدة وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة فيقول رب عز وجل للذين وراء الحجاب انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ما سألني عبدي هذا فأول. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا میری امت کے دو آدمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو اس حال میں وضو پر آمادہ کرتا ہے اور اس پر شیطان کی طرف سے گرہ لگی ہوتی ہے. جب وضو میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, جب چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے, جب سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے, جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے میرے اس بندے کو دیکھو وہ کس طرح مشقت اٹھا رہا ہے, میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا. اس حدیث کے راوی یہاں پہ کم کرو اس حدیث کے راوی یہاں پہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ صحابی رسول ہیں, بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو آدمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے, یعنی کہ جیسا کہ آپ نے مقام میں بھی پڑھا کہ یہ جو بحث جو چل رہی ہے اس حدیث یہاں پہ جو حدیثہ بیان کی جا رہی ہے وہ سنن و نوافل کے اعتبار سے حدیثیں بیان کی جا رہی ہے, یعنی کہ سنت کی فضیلت کیا ہے اور اس کے بعد تہجد کی فضیلت کیا ہے اس کو آپ نے پڑھا. مقام والی حدیث میں یہاں پہ انہی چیزوں کی بحث میں اس کو بھی ذکر کیا کہ میری امت کے دو آدمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس حال میں وضو پر آمادہ کرتا ہے تو اس پر شیطان کی طرف سے گرہ لگی ہوتی ہے. آری بات سمجھ میں, یعنی کہ جب کوئی بندہ صبح میں جاگتا ہے اور پھر کیا اس کا جی چاہتا ہے کہ ابھی نہ جاگو, اس کے باوجود بھی اگر وہ جاگتا ہے اور پھر وضو پر اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے تو وہاں پہ دیکھیے یہاں پہ ذکر کیا کہ اس پر شیطان کی طرف سے گرہ لگی ہوتی ہے. جب وضو میں اپنے دونوں ہاتھ کو دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. ہاری بات میں جب وضو میں دونوں ہاتھ کو دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے. جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے, یعنی کہ وہ فرشتے جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ کس طرح مشقت اٹھا رہا ہے, میرا یہ بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا. آری بات میں یعنی کہ آپ کو جو چیز بھی چاہیے اپنے رب کے دربار میں چلے جائیے اور وضو بنائیے اور پھر اپنے رب سے مانگیے, نہ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے. یقین کامل اگر کسی بندے کو اپنے رب کے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی چیزیں اس کے سامنے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. سمجھ رہے نا بات کو. تو جو چیزیں وہ اپنے بندہ سے اور اللہ رب العزت سے بندہ مانگتا ہے تو اتنی مشقتوں کے بعد تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں اسے عنایت کرتے ہیں. سمجھ رہے نا. اس کو اور بڑھا دیں, کم ہے اور بڑا
उसके अरे ये बगल वाला इको वो इको है नहीं पड़ी है नहीं दिख रही है उसके बगल वाला इको है अभी कम करिए वाला सबसे हाँ उसको भी थोड़ा सा उसके बगल वाला भी ठीक है बैठ जाओ अगली हदीस बयान किया है अन उबादह बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب فإن توضأ وصلى قبل صلاته حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی رات کو آنکھ کھل جائے اور پھر وہ یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اور اس کے بعد اللہم اغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے کہے یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھنے لگ جائے تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے اس حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ صحابی رسول ہے اس حدیث کے اندر بہت ہی عمدہ باتیں کہی گئی ہے ماقبل میں ابھی آپ نے پڑھا کہ انسان جب سوتا ہے رات کو تو اس کے اوپر شیطان کی طرف سے 3 گرہیں لگ جاتی ہے اور جب وہ وضو کرتا ہے یعنی کہ جب وہ اپنے ہاتھ منہ کو دھوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ایک گرہ کھل جاتا ہے ہاتھ کو دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتا ہے جب سر کا مسح کرتا ہے تو دوسرا گرہ کھل جاتا ہے اور جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو 3 گرہ اور اس کے تیسرے گرہ جو ہوتا ہے وہ بھی کھل جاتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے اور جو بھی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں اسے ہدایت کرتے ہیں اسی چیز کے متعلق یہاں پہ ایک اور بھی باتیں کہی گئی ہے کہ جس کی رات کو آنکھ کھل جائے اور پھر وہ یہ پڑھ لے یعنی کہ رات کی آنکھ کھلی اور اس بندے نے اس جیسے کلمات کو ادا کر لیا اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ وحدہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اور اس کے بعد اللہم اغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے کہے یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھنے میں لگ جائے تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے یعنی کہ ان جیسے کلمات بھی اگر ادا کر لیتا ہے تو اس کے اوپر شیطان کی جانب سے لگنے والی گرہیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے کھل جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ جو بھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نماز کو کیا کرتے ہیں قبول کر لیتے ہیں اگلی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض وما فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض وما فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق
والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله إلا غيرك لا حول ولا قوة إلا بالله. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں. دعا کیا ہے؟ تہجد کے متعلق آپ کو بتا دیا گیا نا قبل والی حدیث میں. تو جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض وما فیہن ولک الحمد لك ملك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا الله لا إله غيرك. ان جیسے کلمات ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ جب تہجد کے لیے رات کو اٹھا کرتے تھے تو ان جیسے کلمات ادا کرتے جو آپ کے درمیان ذکر کیا گیا، جن کا ترجمہ یہاں پہ ذکر کیا. ترجمہ کو دیکھ لیتے ہیں. یہ تو عربی کی عبارت ہے. اس کا کیا ہے ترجمہ؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. آپ ہی آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوق ان میں آباد ہیں ان کے سنبھالنے والے ہیں. تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے. زمین و آسمان اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف آپ ہی کی ہے. تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. آپ زمین و آسمان کو روشن کرنے والے ہیں. تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے. آپ زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں. تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے. اصل وجود آپ ہی کا ہے. آپ کا وعدہ حق ہے، یعنی ٹل نہیں سکتا. آپ سے ملاقات ضرور ہوگی. آپ کا فرمان فلٹر کر دیں گے. آپ ہی کا فرمان حق ہے. جنت کا وجود حق ہے. جہنم کا وجود حق ہے. سارے انبیاء علیہ السلام پر حق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہے. برحق رسول ہے اور قیامت ضرور آئے گی. یا اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا. میں نے آپ کو دل سے مانا. میں نے آپ ہی پر بھروسہ کیا. آپ ہی کی طرح متوجہ ہوا. نہ ماننے والوں میں سے جس سے جھگڑا کیا آپ ہی کی مدد سے کیا اور آپ ہی کی برگاہ میں فریاد لایا ہوں. لہٰذا میرے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے جو اب سے پہلے کیے اور اس کے بعد کروں، اور جو گناہ میں نے چھپا کر کیے اور جو اعلانیہ کیے. آپ ہی توفیق دے کر دینی اعمال میں آگے بڑھانے والے ہیں اور آپ ہی کی توفیق چھین کر پیچھے ہٹانے والے ہیں. آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. بہت ہی عمدہ یہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کی کبریائی کو بیان کیا گیا کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہی ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی خاطر اگر کسی سے وہ ناراض ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی ناراضگی کے اوپر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. یعنی کہ اگر کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، تو پھر اس کی محبت کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی جانب سے انعام ملے گا. سمجھ رہے نا بات کو؟ لیکن یہاں دنیا والے تو اپنی مفاد کے لیے اور اپنی ضرورتوں کے لیے ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے بغض عنایت رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب ان کو ضرورتیں پڑتی ہیں تو پھر وہ آپ سے محبتیں کرنی شروع کرتے ہیں، اور جیسے ہی ان کی ضرورتیں آپ سے ختم ہوئی ان کی محبت بھی آپ سے دور ہو گئی. تو اس طرح کی باتیں سے بچانے کی
अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करते हैं कि जो भी हम गुनाह किए और जो भी हमसे गुनाह हो गया कि जो हम करने वाले हैं और जो छुपा कर किए जो ऐलानिया किए, आप ही के तौफीक से हम अच्छे काम करेंगे और आप ही के तौफीक से हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आप ही की तौफीक अगर छीन जाए तो फिर क्या हम पीछे हटने वाले में से हो जाए। आपके सिवा कोई माबूद नहीं, भलाई करने की ताकत और बुराई से बचने की कुव्वत सिर्फ अल्लाह ताला ही के हाथ में है। ठीक है ना, चलिए।